السلام علیکم۔ کیپلن کا چیپٹر 1 آرگنائزیشنز۔ آرگنائزیشن کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو آرگنائزیشن میں سب سے پہلا جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ہے گروپ آف پیپل۔ ایک انڈیویجول جو ہے وہ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ورکنگ ٹوگیدر، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں اور ان کا جو پرپز ہے ٹو اچیو کامن گول۔ اب آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے اس میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو گول ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب آرگنائزیشن جو ہے وہ دو طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایک فارمل آرگنائزیشن ہے اور ایک انفارمل آرگنائزیشن ہے۔ انفارمل آرگنائزیشن کی بات کریں تو ہمارے ارد گرد ہم ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک شادی کا کوئی بھی فنکشن ہے، میرج فنکشن ہے، اس میں لوگ مل جل کے آپس میں ڈیوٹیز بانٹ لیتے ہیں اور ایک پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں چل رہی۔ یا محلے کے اندر آپ کے ٹاؤن کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بن رہی ہوتی ہیں، ان کمیٹی کی ایک پرٹیکولر ٹاسک ہے، وہ بھی ایک انفارمل آرگنائزیشن ہے۔ لیکن ہم F1 میں زیادہ تر بات کریں گے فارمل آرگنائزیشنز کی۔ تو تینوں پوائنٹس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آرگنائزیشن بیسیکلی جو ہے وہ گروپ آف پیپل ہے اور وہ سارے مل جل کے جو کام کر رہے ہیں وہ کامن گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ اگر ہم ٹیکنیکل تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو آرگنائزیشنز آر سوشل ارینجمنٹس۔ آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں فار دا کنٹرولڈ پرفارمنس۔ اب جب فارمل آرگنائزیشن کی بات کریں گے تو اس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کنٹرول ہے۔ اب کنٹرول کیا تھا کہ ہم ایکچوئل ریزلٹس جو ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ، اپنے بجٹس کے ساتھ، ٹارگٹس کے ساتھ، آبجیکٹیوز کے ساتھ، اور اس میں جو ڈفرینس آ رہا ہے اس پہ ہم فیڈ فارورڈ کنٹرول یا فیڈ بیک کنٹرول جو ہے وہ ایک ایکشن ہے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں، جو ڈائیورجنس آ رہی ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو سوشل ارینجمنٹ تو وہ ہے ہی ہے کیونکہ ہیومن بینگ ہے، وہ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ لیکن فارمل آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ لازمی ہے۔ آف کلیکٹیو گولز، تو کلیکٹیو گولز جو میں نے بات کی تھی کامن آبجیکٹیو، تو وہ ان کا کلیکٹیو گول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے، بلکہ سب جو ہے وہ مل کے کامن آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی تین مین ایلیمنٹس جو ہیں ان کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب کلیکٹیو گولز جو ہیں، کلیکٹیو آرگنائزیشنز آر ڈیفائنڈ بائی دیئر گولز۔ اب جب گول کی بات کریں گے تو اس میں فار ایگزامپل کچھ آرگنائزیشن ہے جن کا مین پرپز جو ہے وہ کیا ہے، پروفٹ موٹیو ہے۔ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں سوشل ویلفیئر کا۔ تو کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیفائن ہوگی اگر تو اپنے گول کی بیس پہ ڈیفائن ہوگی۔ اب گورنمنٹ جو آرگنائزیشنز کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا گول جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا بیسک گول جو ہے وہ پروفٹ ارننگ ہے۔ دا مین گول آف اے اسکول از ٹو ایجوکیٹ پیپل۔ اٹ ول دیر فار بی آرگنائز ڈفرینٹلی ٹو اے کمپنی دیٹ ایمز ٹو میک پروفٹ۔ اب ایجوکیٹ پیپل جو ہے اگر مین ایم ہے، اور اپیرنٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسکول ہے اس کا مین ایم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو، پیپلز مین یہاں پہ اسٹوڈنٹ، اس کو پیپل کے ساتھ مکس نہیں کرنا، تو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے تو وہ ساتھ پروفٹ بھی ارن کر رہا ہوتا ہے۔ سوشل ارینجمنٹ، تو میں نے پہلے بات کی گروپ آف پیپل، تو کوئی بھی بندہ اگر ورکنگ alone کین ناٹ بی کلاسڈ ایز این آرگنائزیشن۔ Structure to allow people to work together towards a common goal. Usually the larger the organization, more formal its structure. تو جو بڑی آرگنائزیشن ہے جو لانگ ٹرم ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی ایک پراپر اسٹرکچر ہوتی ہے۔ کنٹرول پرفارمنس این آرگنائزیشن ول ہیو اے سسٹم اینڈ پروسیجرز ان پلیس ٹو انشور دیٹ۔ اب جب ہم ایکچوئل ریزلٹس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے ساتھ، بجٹ کے ساتھ، تو ایکچولی ہم یہ انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوں۔
فار اے کمپنی دس کوڈ انوالو سیٹنگ سیلز ٹارگیٹس. تو پہلے ہم کیا کریں گے, اپنے بجٹ بنائیں گے, اپنے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے, اور ان کو آگے جو ہے وہ ہر ایک کی ایک پرٹیکولر ڈیوٹی ہوگی, ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہوگی اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. تو فارمل آرگنائزیشن میں جو پرفارمنس ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور اس پہ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. اب آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک بیسکلی کام کیا کر رہی ہوتی ہے, ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں کنورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ ان پٹ کیا ہو سکتی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ریسورسز یوٹیلائز کرتی ہے, لیبر ہے, میٹیریل ہے, اوور ہیڈ ایکسپینڈیچرز ہیں, مشینری ہے, لینڈ ہے, یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ کیا ہیں, ان پٹ ہے, اور اس سے آؤٹ پٹ بنا رہی ہوتی ہے پروڈکٹ یا سروسز. اور اب ان پٹس پہ کیا آئے گی, اس کی کاسٹ آئے گی, اور جو پروڈکٹس ہیں یا سروسز جب ان کو سیل کرے گی تو اس پہ ریونیو جنریٹ کرے گی. اور اگر آرگنائزیشن کا جو پروفٹ موٹیو آرگنائزیشن ہے, اس کا مین موٹیو پروفٹ ہے, تو وہ ہمیشہ یہ دیکھے گی کہ ریونیو جو ہے وہ کاسٹ سے زیادہ ہو, کیونکہ پروفٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, ریونیو اور کاسٹ کا ڈفرینس. اگر کاسٹ زیادہ ہوگی تو پھر پروفٹ نہیں ہوگا, لاس ہو جائے گا. اب فار ایگزامپل اس میں اس نے ایگزامپل دی ہے, فٹ بال ٹیم ہے, تو فٹ بال ٹیم بھی جو ہے وہ کیا ہے, آرگنائزیشن ہے. اس میں جو ڈفرینٹ پلیئرز ہیں وہ کیا ہے, گروپ آف پیپل ہے, اور ان کا جو آبجیکٹیو ہے بیسیکلی وہ کیا کرنا ہے, انہوں نے گول کرنا ہے, اپنے جو اپوننٹس ہیں ان سے زیادہ گولز کرنے ہیں ٹو ون دا میچ. اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ان دا اینڈ دیکھا جائے گا کہ کس پلیئر نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے یا نہیں کی. تو یہاں پہ بھی گروپ آف پیپل ہوگا اور وہ ایک کامن آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہم آرگنائزیشن کہیں گے. اب بینیفٹس کیا ہیں آرگنائزیشن کے, شیئر اسکل اینڈ نالج. اب ہوتا کیا ہے, ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے. اب اس کے جو مینیجرز ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں, ایک تو اسپیشلائزیشن ہے, دوسرا ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نالج شیئر کرے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ جس کا فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا اچھا ہی مارکیٹنگ مینیجر ہو یا وہ اتنا اچھا ہی ایچ آر مینیجر ہو. ہر بندے کی اپنی اسپیشلٹی ہے, اور وہ اسپیشلٹی کی بیس پہ جو اوور آل آؤٹ کم ہے وہ بہتر ہوگی. اور یہ سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک میسن ہے, مستری ہے ہمارا, اس کو جب وہ ایک بندہ جوں ایک ہی کام بار بار پرفارم کر رہا ہے, اس کی جو ایفیشنسی لیول ہے وہ امپروو کر جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک کڈنی اسپیشلسٹ ہے یا ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. اب میڈیکل اسپیشلسٹ سے اگر آپ کو کڈنی کا ایشو ہے یا کسی بھی بندے کو کڈنی کا ایشو ہے, تو کڈنی اسپیشلسٹ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے اس بیماری کو ڈائگنوز کرے گا ایز کمپیئر ٹو میڈیکل اسپیشلسٹ جو کہ جنرلائزڈ وے میں اوور آل سارے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ڈیزیزز ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسرا, لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اس بیک گراؤنڈ کے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, ان کے پاس ایک پرٹیکولر ایشو کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیشل پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو, تو اس نالج کو شیئر کرنے سے اوور آل جو آرگنائزیشن کی پرفارمنس ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم ریسورسز جو ہیں, اب فار ایگزامپل ایون پارٹنرشپ کی بات کریں تو ایک سول ٹریڈر جو ہے اس کے پاس ریسورسز کم ہوں گے, لیکن 3 لوگ اگر آپس میں مل کے ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں تو ریسورسز جو ہیں وہ پول اپ ہو جاتے ہیں. یا اسی طرح سے اگر ہم سول ٹریڈر کی بات کریں تو اونر جو ہے وہ اگر سارے کام کر رہا ہو, اکاؤنٹس بھی پریپیئر کر رہا ہو, وہ سیل بھی کر رہا ہو, وہ پرچیزنگ کے ایشوز بھی دیکھ رہا ہو, وہ سارے کام اگر خود کرے گا, اس کی بجائے اگر اکاؤنٹنٹ رکھ لے, وہ علیحدہ سیلز پرسنز ہیں, پرچیزنگ کے لیے ایک علیحدہ سے بندہ رکھ لے, تو یہ سارے لوگ جب مل جائیں گے تو کیا بن جائے گی, ایک آرگنائزیشن بن جائے گی. تو ریسورسز جو ہیں وہ پول اپ ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, اور اس سے اوور آل جو امپیکٹ پڑے گا وہ پڑے گا سینرجی کا. اب سینرجی بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم نے پہلے بات کی کہ مین چیز کیا ہے, ان پٹ سے وہ کیا کر رہے ہیں, آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب آؤٹ پٹ جو ہے فار ایگزامپل ہم
اسپیشلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی بندہ اگر ایک کام بار بار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک شرٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, سٹیچنگ کا کام کر رہا ہے, تو وہ اگر سٹیچنگ جو ہے وہ بار بار کرے گا تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یعنی کہ پر آور جو وہ شرٹ سٹچ کر رہا ہے وہ انکریز کر جائیں گی. اگلا بندہ جو ہے وہ اس پہ کالر لگا رہا ہے, بٹن لگا رہا ہے, ایک بندہ پیکنگ کر رہا ہے, تو وہ سپیڈ اپ جب ہوگا تو اگر ہم ایک ہی بندہ سارے کام کر رہا تھا تو فار ایگزامپل 1 آور میں 4 شرٹس بن رہی تھیں, تو اگر ہم اسپیشلٹی کا کانسیپٹ لے کے آئیں گے تو اسی 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے 6 شرٹس پروڈیوس ہوں. تو سینرجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2+2=4 نہیں ہوتا, بلکہ اس سے امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ 2+2=5. یہ ایک جنرلائزڈ ایگزامپل ہے کہ ہم ان پٹ سے اسی ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں اگر ہم ایک آرگنائزیشن بنا لیں, اسپیشلٹی ڈیولپ کر لیں. اب آرگنائزیشن کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں تو کمرشل آرگنائزیشن جو ہیں پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہیں جو پروفٹ ارن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ سارے کانسیپٹس آپ کو آلریڈی پتہ ہیں. سول ٹریڈرز ہیں, انڈیویجول بزنس مین, پارٹنرشپ ہے, اس کے علاوہ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہیں, وہ چاہے لمیٹڈ بائی شیئرز ہو یا لمیٹڈ بائی گارنٹی ہو, لیکن یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی آرگنائزیشن بیسک لیول پہ ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس میں فردر ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو آرگنائزیشن ہے یہ تو پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن تھی. دوسری آرگنائزیشن ہے جو کہ پروفٹ ارن نہیں کرنا چاہتی, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. گورنمنٹ کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بیسک, جیسے ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے, ریلوے ہے, تو یہ بیسیکلی ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن نہیں ہے, ان کا بیسک پرپز ویلفیئر ہے. اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, چیریٹیز ہیں, کلبز ہیں, یہ ساری ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور ان کا جو مین مقصد ہے وہ ویلفیئر آف دا سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ ہم آرگنائزیشن کو ایک اور کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. یہ جب ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بات ہے کہ فار ایگزامپل ہم ہیومن بینگ کو ڈفرینٹ بیسز پہ ہم سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جینڈر کی بیس پہ بات کریں تو میل اینڈ فیمیل. اس کے علاوہ ہم ایتھنک بیسس پہ جو ہے وہ ان کو امریکنز ہیں, یورپینز ہیں, ایشینز ہیں. اس کے علاوہ ایج کی بیس پہ ہم ان کو سب گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو اوور آل آرگنائزیشن ہے تو ایک ان کی سب ڈویژن ہم نے کی کہ وہ پروفٹ اینڈ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. دوسری سب ڈویژن ان کی ہے پبلک ورسز پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے جن کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہیں جن کو انڈیویجولز, سوسائٹی کے کامن مین جو ہے وہ اون کر رہے ہیں. گورنمنٹ اون کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پرپز کیا ہوگا, ویلفیئر. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو زیادہ تر آرگنائزیشن ہیں ان کا جو ہے پرپز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ان کا موٹیو کیا ہے, پروفٹ موٹیو یا پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشنز ہیں. لیکن یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پروفٹ ہی ارن کر رہی ہوں. ان میں این جی اوز ہیں وہ پروفٹ نہیں ارن کر رہی ہوتی. کوآپریٹیوز ہیں, ان کا مین مقصد جو ہے جو ان کے ممبرز ہیں ان کو بینیفٹ پہنچانا ہے. تو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, پولیس ہے, ملٹری ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, پرائمری ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر فار دا پور ہے, یہ ساری پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں. پرائیویٹ سیکٹرز میں جو ہیں اس میں بزنسز ہیں, چیریٹیز ہیں اینڈ کلبز ہیں. تو چیریٹیز اینڈ کلبز جو ہیں ان کا مین مقصد جو ہے وہ پروفٹ ارن نہیں کرنا. چیریٹیز جو ہیں ان کے جو ممبرز ہیں یا کلبز ہیں ان کے جو ممبرز ہیں ان کو بینیفٹ پرووائڈ کرنا جو ہے ان کا مین مقصد ہوتا ہے. اب اسی میں پھر ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. این جی اوز ہے, ریڈ کراس ہے جس کو ہم پاکستان میں ملالے امر ریڈ کریسنٹ ہے, ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز ہیں, ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. گرین پیس ہے, ایک پریشر گروپ ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹس یا ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے نیچر کو جو ہے ڈسٹرائے ہو. اب کوآپریٹیوز جو ہیں یہ وہ آرگنائزیشن ہیں دیٹ آر اونڈ اینڈ ڈیموکریٹکلی کنٹرولڈ بائی دیئر ممبرز.
اب کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹاؤنز میں ڈفرینٹ فار ایگزامپل امپلائیز ہیں کسی ایک ہی آرگنائزیشن کے، وہ اپنی کوآپریٹیو سوسائٹی بنا لیتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے ممبر ہیں۔ تو اس کا مین مقصد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، دے آر آرگنائز سوللی ٹو میٹ دا نیڈز آف دا ممبر اونرز۔ فار ایگزامپل ایک ٹاؤن ہے، وہ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے بنا ہوا ہے، اب وہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے سٹی تک ڈیلی بیسس پہ، جو انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ٹاؤن کے سارے لوگ مل کے فنڈز ڈال کے تو وہاں پہ یہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنا لیتے ہیں، اس شہر کے اندر ہی جو ہے وہ ٹاؤن کے اندر ہی کیا کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور بنا لیں گے۔ اب وہ ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ بلک میں وہاں پہ وہ امپلائیز رکھ لیں گے، وہ بلک میں سٹی سے پرچیز کر کے لے کے آئے گا اور ان کو کم مارجن پہ جو ہے وہ چیزیں سیل کرے گا۔ اب اگر وہ ڈپارٹمنٹل سٹور پروفٹ ارن کرتا ہے تو وہ بھی انہی ٹاؤن کے جو لوگ ہیں، جو اس کوآپریٹیو کے ممبر ہیں، وہ پروفٹ بھی انہی میں ہی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اب اس کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے، تو ویئر شیئر ہولڈرز گین ون ووٹ فار ایچ شیئر دیٹ دے اون، تو ایچ ممبر یوزلی گیٹس اے سنگل ووٹ۔ اب فرق کیا ہے، فار ایگزامپل ایک کمپنی کے اندر جو شیئر ہولڈنگ ہے 1 ووٹ فار ایچ شیئر۔ اب اگر میں نے ایک کمپنی کے 1000 شیئرز پرچیز کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں 1000 ووٹس دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ووٹنگ جو ہے وہ کس بیس پہ ہو رہی ہے، شیئر کی بیس پہ۔ لیکن اگر میں کوآپریٹیو کا سوسائٹی کا ممبر ہوں تو بے شک میں نے جو بھی میری کنٹریبیوشن ہے، سنگل ووٹ جو ہے میرے پاس، ایک ہی سنگل ووٹ ہے، ایم این انڈیویجول، تو ایک انڈیویجول کو ایک ہی ووٹ الاؤڈ ہے۔ تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے جس پہ ایم سی کیو آ سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جس میں آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایگریکلچرل سیکٹر میں، مائننگ میں، فائنینس میں، ریٹیلر میں، ریٹیلرز کے طور پر سروسز ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اب کی ڈفرینس بٹوین ویریس ٹائپ آف آرگنائزیشن، تو اونرشپ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں انڈیویجولز اون کر رہے ہوتے ہیں، پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ اون کر رہی ہوتی ہے۔ آبجیکٹیوز ہیں ناٹ فار پروفٹ اور ویلفیئر پرپز ہے یا پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن ہے، ایکٹیویٹی کی بیس پہ پرائمری سیکٹر ہے جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے، یا سیکنڈری سیکٹر ہے جو آپ کی فیکٹریز وغیرہ ہیں، یا ٹرشری سیکٹر ہے جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سورسز آف فنڈنگ ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو ہیں وہ انڈیویجول سے پیسہ لے رہی ہوتی ہیں، پبلک سیکٹر آرگنائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہے وہ فنڈز ریز کر رہا ہوتا ہے۔ چیریٹیز جو ہیں وہ ڈونیشنز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ سائز کے حساب سے ہم آرگنائزیشنز کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ لائبلٹی ہے کہ ممبرز کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے، جو اونرز آف دا آرگنائزیشن ہیں ان کی لائبلٹیز کی بیس پہ بھی ہم آرگنائزیشن کو سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔